الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ محترم حضرات، ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جس طرح ماہ رمضان تمام مہینوں میں ممتاز ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی طرح ماہ ربیع الاول ممتاز ہے اس لیے کہ اسے نسبت حاصل ہے سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمعصومین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حیات طیبہ کے ساتھ۔ کہ عام الفیل کا ماہ ربیع الاول تھا جب سید دو عالم فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں
مکہ معظمہ سے اور صفا پہاڑی کے قریب حضرت عبد المطلب کے گھر سے وہ آفتاب نبوت طلوع ہوا کہ جس کی روشنی آج بھی پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے اور اس کا نور دن بدن لمحہ بلمحہ دور تک پھیلتا جا رہا ہے، ہر ایک چیز کو روشن کرتا جا رہا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ تورات میں اور انجیل میں آپ کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے یہ بشارت خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے خود تصدیق فرمائی کہ میں وہی ہوں کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، میں وہی ہوں کہ جس کے لیے عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی، اور میں وہی ہوں کہ جس کا تذکرہ ہمیشہ سے اللہ کی کائنات میں، انبیاء میں، امتوں میں چلا آ رہا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت اللہ کی طرف سے کب لازم کی گئی تھی؟ تو فرمایا کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے کہ میں اس وقت بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق نبی تھا۔ کنت عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی اللہ کی طرف سے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام منجدل فی طینتہ، اپنے گارے میں، اپنی مٹی میں گوندے ہوئے پڑے تھے۔ گویا نبوت بھی اور ختم نبوت بھی، اس کا فیصلے ہو چکا تھا، اور یہ لکھ دیا گیا تھا کہ آپ آخری نبی ہوں گے، آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ جب رات گزرنے کے بعد سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو رات کی تاریکی کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے۔ حبس اور گرمی، خشک موسم جب ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو کچھ بادل سامنے آتے ہیں، کچھ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب باران رحمت برسنے والی ہے۔ خزاں کے موسم میں جب درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسے خزاں کہتے ہیں، لیکن یہ ایک نوید ہوتی ہے کہ اس کے بعد موسم بہار شروع ہوگا اور ہر طرف زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ وہ طویل رات جس نے انسانوں کو اپنی تاریکی میں اور اپنے اندھیرے میں لپیٹ رکھا تھا، وہ ختم ہونے والی تھی، آفتاب نبوت طلوع ہونے والا تھا۔ باران رحمت برسنے والی تھی کہ جس سے دلوں کے اندر بہار آ جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ کام کیا۔ جس سال کے ربیع الاول میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسے عام الفیل کہتے ہیں، اس لیے کہ یمن کا حاکم جو عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، ابرہہ، وہ ایک لشکر جرار لے کر آیا کہ مکہ معظمہ میں وہ گھر جسے لوگ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کہتے ہیں اسے گرا دیا جائے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ مکہ کے رہنے والوں کو جب علم ہوا کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور اس لشکر میں خود ابرہہ بھی ایک ہاتھی پر سوار ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے لشکر کے جو جرنیل اور سپہ سالار ہیں وہ ہاتھیوں پر سوار ہیں، اس لیے اس لشکر کو اصحاب الفیل کہتے ہیں۔ تو مکہ کے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر، آبادی سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ بیت اللہ ویسے ہی پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ ایک حضرت عبد المطلب ہیں جو دادا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا اصل نام شیبہ ہے، اور وہ قریش کے سردار بھی ہیں، اور اس وقت
خانہ کعبہ کے متولی بھی، انہوں نے ابرہہ سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ تمہارے لوگ میرے اونٹ ہانک کر پکڑ کر لے آئے ہیں اور میں اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے آیا۔ ابرہہ نے تعجب کے ساتھ کہا کہ میں مکہ کی بستی کو اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھ سے صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ وللبیت رب، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، مالک ہے۔ سیمنعہ، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ ایمان اور یقین میں گندا ہوا یہ جملہ۔ وللبیت رب، اس گھر کے رب نے پھر اپنے گھر کی حفاظت کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں، یہ بالکل عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جب یہ لشکر بڑھتا ہوا مکہ معظمہ کے قریب پہنچا وادی محصر میں، تو سمندر کی طرف سے اڑنے والے طیرن، پرندوں کے جھنڈ وہ نمودار ہوئے۔ انہوں نے آ کر یوں سمجھ لیجئے کہ اس پورے لشکر پر سنگ باری کی، پتھر برسائے۔ ہر پرندے کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک چھوٹا چھوٹا پتھر، کنکریاں تھیں، وہ برسائیں۔ اور پھر زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا، اور مکہ کے رہنے والے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈرے سہمے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ سب کا سب لشکر تباہ ہوا اور لاشیں اس طرح بکھر گئیں، انسانوں کی بھی اور ہاتھیوں کی بھی، کہ جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے بے جان، اس طرح ان کی لاشیں بکھر گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب کوئی بہت بڑی بارش رحمت کی ہونے والی ہے کہ جو ہر طرف بہار پھیلا دے گی۔ زمزم کا کنواں کئی سو سال سے بند پڑا تھا۔ بنو جرہم جب مکہ سے نکالے گئے، یہ وہی بنو جرہم ہے جو حضرت اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مکہ معظمہ میں ظلم اور ناانصافی شروع کی تو انہیں نکال دیا گیا۔ جاتے ہوئے یہ زمزم کے کنویں کو بند کر گئے، اس میں پتھر پھینکے، اس میں مٹی ڈالی، وہ بند ہو گئے۔ بیت اللہ کے قریب اس کنویں کا نام و نشان بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب یہاں آ کر رات کو کبھی کبھی آرام کرتے ہیں، کبھی دن میں، اس لیے کہ متولی ہیں۔ آئے،
سو گئے تو کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ اے عبد المطلب اٹھو، احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ سمجھ نہیں آئی۔ دوسرے دن سوئے تو کسی نے آ کے کہا کہ احفر برا، سمجھ نہیں آئی۔ تیسرے دن آ کے سوئے تو کسی نے خواب میں آ کے کہا احفر المظنونہ، سمجھ نہیں آئی۔ چوتھی رات سوئے تو آ کر کہنے والے نے کہا اٹھو، احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ زمزم کیا ہے، کہاں ہے؟ اسی نے نشاندہی کی اور یہ بتایا کہ یہاں زمزم ہے، اور زمزم وہ چشمہ ہے پانی کا کہ جو سیراب کرے گا سب کو، اور وہ کبھی قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔ صبح اٹھے، اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور اس کی کھدائی کی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد پانی نکلنے لگ گیا تو یہ زمزم تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب جس طرح یہ زمزم کا چشمہ دوبارہ مل گیا ہے، اسی طرح انسانیت کو روحانی اعتبار سے سیراب کیے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ رحمت جو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر، خاص طور پر انسانیت پر کیا کرتے ہیں، وہ رحمت عام کرنے کا، وہ رحمت بانٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں جسے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں وہ رحمت ہوں جس کے ذریعے پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر تقسیم ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، دوسرا سوموار ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ماں کا خواب ہوں، التی رأت حین وضعتنی، وہ خواب جو میری ماں نے اس وقت دیکھا جب میری ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ کیا دیکھا کہ خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، کہ ان کے لیے ایک روشنی، ایک نور برآمد ہوا ہے، اور اس نور اور اس روشنی میں میری ماں نے مکہ معظمہ میں میرے دادا کے حویلی کے ایک کمرے میں اضاء لها منه قصور الشام، شام کے محلات دیکھ لیے۔ میں خواب ہوں اپنی ماں کا۔ مسیح علیہ السلام نے بشارت دی تھی، مسیح کا نام لینے والوں نے اس بشارت کو تبدیل کرنا چاہا، لیکن جب اس بشارت کے مطابق جاءہم بالبینات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے واضح نشانیوں کے مطابق، تو قالوا ھذا سحر مبین، مسیح کے ماننے والوں نے تسلیم کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے یہ کہا کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ وہ بشارت نہیں ہے جو مسیح نے دی تھی۔
لیکن ماں نے جو خواب دیکھا وہ پورا ہوا، مسیح نے جو بشارت دی تھی وہ پوری ہوئی، ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ پوری ہوئی۔ ابراہیم نے دعا میں یہی کہا تھا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور آج پیغمبر دو عالم کی ولادت سے 14 صدیاں گزر گئیں، پیغمبر دو عالم کے علاوہ کوئی بھی اس بات کا مصداق نہیں بن سکا کہ جس نے اللہ کی آیات تلاوت کی ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہو، تزکیہ کیا ہو، اس طرح تزکیہ کیا ہو کہ ابو بکر آئے تو اسے صدیق بنا دیا جائے، عمر آئے تو اسے فاروق اعظم بنا دیا جائے، عثمان آئے تو اسے ذو النورین بنا دیا جائے، علی آئے تو اسے المرتضیٰ بنا دیا جائے، خالد آئے تو اسے سیف اللہ بنا دیا جائے۔ یوں آنے سے پہلے جو کچھ بھی تھے، لیکن پیغمبر دو عالم کے پاس آئے، آپ کی صحبت میں بیٹھے، پیغمبر دو عالم کی نگاہ نبوت نے ان کا تزکیہ کیا تو وہ زمانے کے مہتاب بن گئے۔ آج یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اونٹوں کے چرواہے تھے وہ زمانے کے امام بنے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں کہ جب 22,55,000 مربع میل کا رقبہ اسلامی ریاست کا حصہ تھا اور حضرت عمر امیر المومنین تھے، حج کے لیے گئے، مکہ معظمہ سے باہر ایک وادی سے گزرے تو بیٹھ گئے، رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے خوشی کے آنسو ہیں، یہی وہ وادی ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور میں اونٹوں کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرا باپ مجھے شام کے وقت سخت و سست کہتا، کبھی مجھے مارتا کہ تم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تم اونٹ نہیں چرا سکتے۔ لیکن جس دن سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر محمد کا کلمہ پڑھا ہے، آج میرے اندر یہ تبدیلی ہے کہ میں 22,55,000 مربع میل میں آباد، انسانی آبادی نہیں، پوری مخلوق پہ حکومت کر رہا ہوں، اور پیغمبر دو عالم کی نگاہ نبوت نے مجھے اس قابل کر دیا کہ آج میں اتنے بڑے رقبے کو اپنے سنبھالے میں لیے ہوا ہوں۔ آج مجھے خوشی سے آنسو آ گئے ہیں کہ میں تو وہی ہوں کہ جو اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، محمد نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ بے شک ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم آئے، 40 برس گزارنے کے بعد آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے گئے جبل نور پر، غار ہرا میں، اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کہ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آئے تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں کیا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ولادت جس رات ہوئی ہے، جس صبح ہوئی ہے، آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ سیدہ آمنہ نے تو دیکھا کہ شام کے محل ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے سیدہ آمنہ کے لیے یہ بشارت تھی
یہ حرف تسلی تھا کہ آمنہ پریشان نہ ہونا کہ تمہارا خاوند عبداللہ فوت ہو چکا ہے، یہ بچہ یتیم ہے، یہ بڑا ہوگا تو کیسے ہوگا، اس کی پرورش ہوگی تو کیسے ہوگی، اس کی تعلیم کا بندوبست ہوگا تو کیا ہوگا، یہ اگر کچھ خواہشات اپنے دل میں پیدا کرے گا تو وہ خواہشات پوری کیسے ہوگی۔ اے آمنہ، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، یہ تیرا بچہ پرورش پائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، عزت پائے گا، یہ کتاب پڑھنا چاہے گا تو میں قرآن جیسی کتاب اس کے لیے نازل کروں گا، یہ سیر کرنا چاہے گا تو میں جبریل کو بھیج کر معراج کی رات 7 آسمانوں کی سیر کراؤں گا، اور یہ حکومت کرنا چاہے گا تو شام کے محلات تک اس کی حکومت پہنچ جائے گی، تیرا بچہ عام بچہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ آمنہ یہ کہتی ہے، 3-4 واقعات ہوئے ہیں اسی صبح کو اور اسی رات کو۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تو کہتی ہیں کہ جب میرے بچے کی ولادت کا وقت آیا تو کسی کہنے والے نے آ کر مجھ سے کہا، مجھے آواز آئی کہ اے آمنہ انک قد حملت بسید ہذہ الامہ، تیرے رحم میں جو امانت پرورش پا رہی ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ اس امت کا سردار ہے، سید ہذہ الامہ۔ اذا وقع علی الارض، جب یہ پیدا ہو تو قولی، یہ کہنا، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد ثم سمیہ محمدا، یہ کہنا کہ میں اس بچے کو ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بچانے کے لیے ایک اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ جب مکہ کے لوگ اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے تھے عبد العزیٰ، عبد الشمس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر دو عالم کے چچاؤں کے نام کیا ہے، جب بتوں کے نام پہ نام رکھا کرتے تھے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا گیا کہ اس سے ایک اللہ کے سپرد کرنا، ثم سمیہ محمدا، پھر اس کا نام محمد رکھ دینا، جس اللہ کے تم سپرد کرو گے وہ اس کے تذکرے پوری دنیا میں پھیلا دے گا، ساری دنیا اس کا نام لے گی تو محمد کہہ کے پکارے گی اور ساری دنیا اس کی تعریفیں کرے گی۔ شام کے محلات دکھائے گئے اور یہ روایات میں موجود ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لما کانت لیلۃ ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتجس ایوان کسریٰ وسقطت منہا 14 شرافۃ، جو رات پیغمبر دو عالم کی ولادت کی رات تھی، ارتجس ایوان کسریٰ، کسریٰ کا محل لرز اٹھا۔ کسریٰ کون ہے؟ شام کے محلات کیا ہے؟ شام مرکز ہے قیصر روم کا، عیسائیت کا۔ کسریٰ کیا ہے؟ ایران اور فارس، یہ مرکز ہے مجوسیت کا، اور کسریٰ یہاں حکمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو شام کی قوت بھی نہیں روک سکے گی اور کسریٰ کی طاقت بھی نہیں روک سکے گی۔ ارتجس ایوان کسریٰ، کسریٰ کا ایوان ہل گیا اور سقطت منہا 14 شرافۃ، اور اس کی محل کے 14 برج گر گئے۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی، علامت تھی کہ اب اس کے بعد 13-14 حکمران ہوں گے کسریٰ کے جانشین، اور 13-14 کے بعد پھر یہ سارے کا سارا محل گر جائے گا، یہاں محمد الرسول اللہ کی حکومت ہوگی۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 13-14 حکمران ہوئے ہیں، اور ان میں سے پیغمبر دو عالم کی حیات طیبہ میں جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں حکمرانوں کے نام، ان میں کسریٰ کے نام جو خط لکھا تو کسریٰ نے اسے پھاڑ ڈالا، پیغمبر کے خط کی توہین کی، بے ادبی کی کہ وہ کون ہوتا ہے عرب کا رہنے والا، ہمارے غلام اور ہم سے قرض لینے والے لوگ، وہاں کا رہنے والا ایک آدمی مجھے خط لکھتا ہے اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ اس نے خط پھاڑا
پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محمد کے خط کو پھاڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکومت کو پھاڑ کر رکھ دے گا، مزقہم کل ممزق۔ تو پھر زمانہ تاریخ آپ پڑھیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو بت رکھے ہوئے تھے وہ بت اوندے گر گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ اب یہ مجاور، یہ مہنت، یہ بتوں کے پجاری، یہ بتوں کی عبادت کے لیے ماحول پیدا کرنے والے، ان کا زمانہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اب بیت اللہ کے اوپر میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرائے گا اور اس پرچم کو لہرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے گئے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ، آج ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس طرح عیسائی اپنے نبی حضرت مسیح علیہ السلام کی سالگرہ مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، ہم نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا صرف یہی تقاضا ہے کہ عیسائی کیوں مناتے ہیں؟ اگر وہ مناتے ہیں تو ہم کوئی ان سے پیچھے رہیں گے؟ ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ اور اس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ حکومتی سرپرستی میں یہاں توحید اور سنت کے مذاق اڑانے کے لیے ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام آئے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں، ان تینوں جملوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگوں تمہارے پاس آیا جاءکم رسول، ایک رسول من انفسکم، تم ہی میں سے، آدم کی اولاد ہے، انسانی برادری سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میں نے اسے چنا ہے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اس پیغمبر نے خود کراتے ہوئے کہا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم، آدم کی پوری اولاد کا سردار ہوں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر خود بتایا کہ اے لوگو انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہونے کے اعتبار سے تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ تم پر خدا کی وحی نہیں آتی، مجھ پر اللہ کی وحی آتی۔ یوحی الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ الہ واحد ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آج مسیحیت جس شرک میں ڈوبی ہوئی ہے کہ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا اور یہ کہا کہ اللہ کے وجود سے اللہ کا ایک ٹکڑا الگ ہو کر مسیح کی صورت میں دنیا میں آیا، یہ تثلیث کے عقیدے کا ایک جز ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا ایک یعنی باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے، لیکن اصل ذات خدا کی ہے کہ اس میں سے ایک جز الگ ہوا تو روح القدس بن گیا، اس میں سے ایک جز الگ ہوا تو وہ مسیح اس بیٹا بن گیا۔ ہم نے بھی ریس کی ہے ان کی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، انما الہکم الہ واحد۔ مسیح علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ کہا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور مسیح نے ماں کی گود میں کہا کہ لوگوں میں آ کر ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، کوئی اور پالن ہار نہیں ہے۔
کوئی اور پرش کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کسی کے قبضے میں زندگی اور موت نہیں ہے، عزت ذلت سب کا سب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وہی ہے جو انسانوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے، انہیں خوراک پہنچاتا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، صرف اسی کی عبادت کرو۔ میں مسیح تمہیں بتاتا ہوں کہ یہی صراط مستقیم۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے آ کر یہ کہا، آپ نے سنا ایک صحابی پیغمبر دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک جملہ کہا انہوں نے، آج آپ اس کی نزاکت کو محسوس کریں کہ بت کیوں گرائے گئے پیغمبر دو عالم کی ولادت کے وقت، کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کو کیوں زلزلہ پر اندام کر دیا گیا۔ وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل فارس کا جل رہا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، پیغمبر دو عالم کی ولادت ہونے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ظاہری اسباب کے بغیر اس آتش کدے کو بجھا دیا۔ کوئی ظاہری سبب موجود نہیں ہے، آتش کدہ چل رہا ہے، اس کے لیے ایندھن موجود ہے، ایندھن جھونکنے والے خدام موجود ہیں، مجاور موجود ہے، کسی نے پانی کی بوند نہیں ڈالی، کوئی ایسا طوفان ہوا کا نہیں چلا کہ جس سے یہ آگ بکھر جائے، یہ سارے کا سارا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن پیغمبر دو عالم کی ولادت کی رات ہے، حیران ہے پورا کسریٰ کا نظام، ساری مجوسیت حیران ہے کہ وہ 1000 سال سے روشن آتش کدہ جو ہے وہ اچانک بجھ کیسے گیا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات یہ پیغام دیا جا رہا ہے کیسر کو بھی، کسریٰ کو بھی، عیسائیت کو بھی اور مجوسیت کو بھی کہ اب تمہارا دور ختم ہو رہا ہے، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہو رہا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت مدنی ہے، مدینہ کے رہنے والے ہیں، جو مشہور شاعر ہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی میں۔ وہ کہتے ہیں میں 7 برس کا تھا مدینہ طیبہ میں، جسے یثرب کہا جاتا تھا اس وقت۔ یہ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان ہے، نبوت کی برکت ہے کہ جسے صرف مکہ کہا جاتا تھا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسے پھر مکہ معظمہ کہا جانے لگا۔ یہ پیغمبر دو عالم کی شان نبوت ہے کہ پیغمبر دو عالم کے آنے سے پہلے جسے یثرب کہا جاتا تھا، پیغمبر دو عالم آئے تو اب اسے مدینہ منورہ کہا جاتا نہیں، بلکہ میں ایک اور جملہ کہوں گا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان نبوت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے تمام کی تمام امتوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں وہ جو عمارتیں اس کے لیے بنائی گئی ہیں ان عمارتوں میں جا کر اللہ کا سجدہ ادا کیا کریں۔ جس دن اللہ نے مجھے اس دنیا میں نبوت اور رسالت دے کے بھیجا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میری برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا۔ اس کی رحمت آج بھی تقسیم ہو رہی ہے، آج بھی وہ نور ہے جو پھیل رہا ہے، روشنی پھیل رہی ہے۔ کوئی روکنا چاہتا ہے تو روکے۔ 14 صدیوں میں اس نور کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ ساری دنیا کفر نے، تمام شیطانی قوتوں نے مل جل کر منصوبہ بندی کی کہ اسے روکا جائے، جبر کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی پوری دنیا میں ایک جبر مسلط ہے، اور مسلمان کے لفظ کو، اسلام کے نام کو، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 14 صدیوں میں کوئی پیغمبر دو عالم کی نبوت کو اور پیغمبر کے پیغام کو پھیلنے سے نہیں روک سکا۔ آج کا کفر بھی اپنی پوری قوت کے باوجود پیغمبر دو عالم کی رحمت کو روک نہیں سکے گا۔ یہ رحمت تقسیم ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی۔
کون روک سکتا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اصل معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام کو بڑے چیلنج درپیش ہے۔ اسلام کو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے یہودیت کے لیے، عیسائیت کے لیے، ہندو مت کے لیے، مجوسیت کے لیے، الحاد اور بے دینی کے لیے، اور تمام شیطانی قوتوں کے لیے اسلام خود ایک مستقل چیلنج ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر مسائل درپیش ہے تو وہ ہمیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی کی، ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو خراب کیا۔ پیغمبر دو عالم نے اللہ کے ساتھ جس معاملے کی ہمیں تعلیم دی تھی، ہم نے اس معاملے کو ختم کیا۔ بات رہ نہ جائے، پیغمبر دو عالم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے دوران گفتگو یہ کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ یہ پیغمبر کے سامنے جملہ کہنے کی دیر تھی۔ وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کے آئے ہیں، جو ہادی بن کے آئے، پیغمبر دو عالم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے میرے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ ہوگا وہی جو اکیلا اللہ چاہے گا۔ اللہ کے چاہنے کے بغیر دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی کچھ چاہتی رہیں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ وہ پیغمبر جس نے یہ تعلیم دی تھی، ہم نے عیسائیوں کی ریس میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبیوں ولیوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا۔ پیغمبر دو عالم نے ایسے یہ جملہ نہیں کہا بغیر کسی وجہ کے، کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخری لمحات میں کہا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی گواہ ہے، اور یہ پیغمبر دو عالم کے گھر سے جملہ آخری پیغام کے طور پر نکلا ہے اور امت تک پہنچا ہے۔ پیغمبر دو عالم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصلحائہم مساجدا الا انی انہاکم عن ذلک۔ کون روک سکے گا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی روشنی کو، بڑھتی ہوئی رحمت کو؟ پیغمبر دو عالم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا ومغاربہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا، پوری زمین کو۔ میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، اس کے مغرب بھی دیکھے، اور اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ وَسَيَبْلُغُ مُلْكَ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي، جو زمین سمیٹ کر مجھے دکھائی گئی، میری امت کی حکومت اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہاں تک بھی پہنچے گا۔ یہ نبی ہیں۔ آج ہم کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ اپنی حکومتوں کے ہاتھوں، حکومتوں کے پیچھے وہ شیطانی قوتیں ہیں جو انہیں حکم دیتی ہیں، اور یہ حکم کی تعمیل میں یہاں مساجد اور مدارس کو حرف تنقید بنا کر، بک بک کر کے، زبان درازی کر کے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور پیغمبر دو عالم کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب کے لیے شکست ہے۔ اب فتح اور کامیابی صرف اور صرف محمد رسول اللہ۔ یہ پیغمبر دو عالم نے فرمایا، اس وقت فرمایا کہ جب لوگ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ جلائی جا رہی ہو اور خود بخود بجھ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کا پینٹاگون اور اس وقت کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر اس سے بھی زیادہ مضبوط جو محل ہے کسرا کا، وہ لرزنے لگے اور اس کی 14 برجیاں گر جائیں خود بخود، اور کہیں کوئی زلزلہ نہیں آیا اور کہیں کوئی طوفان نہیں اٹھا؟ یہ وہی کیوں ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا ہو سکے گا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر ہو کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ وہ سراقہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے، گرفتار کرنے یا شہید کرنے پر انعام کے لالچ میں آیا ہے، واپس لوٹ رہا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے سراقہ جاؤ، میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت جب پیغمبر دو عالم اپنے گھر سے رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلے تھے، پیغمبر دو عالم کو اپنے اللہ کی وعدوں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ یہ راستہ رک نہیں سکتا، یہ کامیابی ناکامی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر دو عالم غزوہ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے مدینہ کے دفاع کے لیے۔ میں آپ کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اس جگہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں جس جگہ پہ محمد عربی نے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، قوت کے ساتھ، ایمان اور صداقت کے ساتھ۔ پیغمبر دو عالم اور صحابہ اکرام اپنے اپنے حصے کی خندق کھود رہے ہیں۔ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا، چٹان نہیں ٹوٹ رہی، صحابہ نے اپنا پورا زور لگایا، نہیں ٹوٹی۔ صحابہ نے آ کے کہا اللہ کے نبی وہ راستے میں حائل ہے، خندق کھودنے میں چٹان، ہم توڑنا چاہتے ہیں، نہیں ٹوٹی۔ پیغمبر دو عالم تشریف لائے، حالت کیا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے صحابہ نے، اور دو پتھر باندھے ہوئے پیغمبر دو عالم نے۔ غلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے، اور اتنی چوڑی خندق کہ اس طرف سے کوئی گھوڑا، کوئی لشکری اسے عبور کر کے یہاں نہ آ سکے۔ یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ پیغمبر دو عالم تشریف لائے، اپنے ہاتھ پہ کدال پکڑی۔ سیرت کی کتابیں اس بات کی گواہ ہے، کوئی اس بات کو رد نہیں کر سکتا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی، گینتی جس کو کہتے ہیں، اس گینتی کو پکڑا، اوپر کیا اور اس چٹان پر ضرب لگائی، اور ساتھ کہا اللہ اکبر۔ معنی یہ تھا کہ اے میرے اللہ مجھ سے نہیں ٹوٹ سکی، نہیں سکتی، میرے صحابہ سے نہیں ٹوٹ سکتی، اس لیے کہ چٹان بڑی ہے، لیکن اے اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ تیرے نام کی قوت سے ٹوٹے گی۔ ایک چنگاری اٹھی، پیغمبر دو عالم نے مسکرا کے کہا اے میرے صحابہ میں تمہیں کیسر کے خزانوں کی بشارت دیتا ہوں۔ حالت کیا ہے آج؟ ہم اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ایمان اور یقین کی منزل سے گرے ہیں، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی منزل۔ پیغمبر دو عالم اس لیے آپ یقین جانے، میں آپ کو پورے قرآن مجید کا حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ایک ہی مہینہ ہے جس کا نام لیا اللہ نے قرآن میں، وہ رمضان کا مہینہ۔ کہیں ربیع الاول کا ذکر نہیں، کہیں محرم کا نام نہیں، کہیں سفر کا نام نہیں، پورے قرآن میں ایک مہینے کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر دو عالم کی بعثت کا ذکر کیا ہے، پیغمبر کی ولادت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ کوئی نادان تو نہیں، پورے قرآن مجید باسنا ارسلنا، اور لیکن کہا کیا ہے؟ اس لیے نہیں میں اپنے نبی کو بھیج رہا کہ تم ہر سال اس کی ولادت کا جشن منا کر یہ سمجھو کہ جس طرح یہودی اور عیسائی سال میں ایک دفعہ کوئی جشن منانے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا اور عشق و محبت کے سارے ہم نے لوازمات پورے کر لیے۔ ایسا نہ کرنا، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے اپنے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ میرے حکم کے مطابق ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ دوسری کدال ماری تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اللہ اکبر، چنگاریاں اٹھی تو مسکرا کے فرمایا میں تمہیں کسرا کے خزانوں کی چابیوں کی بشارت دیتا ہوں، اللہ نے مجھے کسرا کے خزانوں کی چابیاں دے دی۔ اسی پیغمبر نے جس کے کہنے کے مطابق کیسر ٹوٹا، جس کی بشارت کے مطابق کسرا ٹوٹا، جس کی بشارت کے مطابق یہودیت پامال ہوئی، جس کے مطابق در بدر ہوئی عیسائیت، اسی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور پیغمبر کا فرمان بالکل سچ ہے، یہی پیغمبر کی سیرت ہے، میرا اور آپ کا فرض بھی یہی بنتا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ اسلام کا کلمہ ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جائے۔ یہ داخل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آج تو ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو گیا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا خیر مقدم کرے گا اپنے مکان کی دہلیز پر، اپنے گھر کے دروازے پر، یہ کلمہ اسے عزت دے گا، اور جو اس کو روکنا چاہے گا یہ کلمہ اسے روند کر اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے عہد کریں، ارادہ کریں کہ کیسر آج کا، کسرا آج کا، یہودیت آج کی، عیسائیت آج کی، مال و دولت کے خدا اور پتھر کے بنائے ہوئے بت آج کے، جس طرح پیغمبر دو عالم کی نبوت اللہ کی طرف سے ان کے لیے ضرب کاری تھی، ہم بھی پیغمبر دو عالم کی اطاعت کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان قوتوں سے ٹکرائیں گے، ان قوتوں کو پامال کریں گے، ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، اور محمد کی نبوت کا ڈنکا چپے چپے پر، گلی گلی میں اور کوچے کوچے میں بجائیں گے۔ ساری دنیا پیغمبر کی نبوت کے سامنے شکست کھائے گی۔ محمد کائنات کا فاتح ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔